اور اگلا مسئلہ ہے تکبیرات تشریق کا، کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ تکبیرات تشریق کہو تاکہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی ہمارے دلوں میں آئے۔ تکبیرات تشریق ہے کیا ہیں؟ تکبیرات تشریق یہ جملہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ وہ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے۔ شریعت میں یہ حکم ہے کہ آپ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر عید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک ان تکبیرات کو کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر کے بعد تک کہا جاتا ہے، یعنی 13 کی عصر کے بعد بھی یہ تکبیر کہی جائے گی۔ اور اسی طرح یہ تکبیر کہنا ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر مقیم کو، ہر مسافر کو، شہری کو، دیہاتی کو، حاجی کو، غیر حاجی کو، ہر ایک کو یہ تکبیر تشریق کہنی چاہیے۔ صرف مرد اور عورت میں تکبیر تشریق کا فرق یہ ہے کہ خواتین اس تکبیر کو آہستہ کہیں گی اور مرد حضرات کچھ بلند آواز سے کہیں گے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ خواتین گھروں کے اندر سستی کرتی ہیں، خواتین گھروں میں پڑھتی نہیں ہیں کیونکہ ان کو یاد نہیں رہتا، جماعت کی نماز نہیں ہوتی، اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں تکبیر تشریق کہتے ہیں تو بہت آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ اس لیے تکبیر تشریق بلند آواز سے کہنی چاہیے، زیادہ بھی بلند آواز سے نہیں کہ مسجد میں ایک شور کا ماحول بن جائے، بلکہ درمیانی آواز کے ساتھ مردوں کو تکبیر کہنی چاہیے اور خواتین کو گھروں میں تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح تکبیر تشریق یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تکبیر تشریق ایک دفعہ کہنا واجب ہے اور 3 دفعہ کہنا سنت ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تکبیر تشریق ایک دفعہ ہی کہنی چاہیے، زیادہ دفعہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی طور پر سنت نہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کہے تو شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن سنت سمجھ کر ایک سے زیادہ نہیں کہنا چاہیے۔ سنت یہی ایک دفعہ ہے اور اسی کو کہنا واجب بھی ہے کہ ایک دفعہ تکبیر تشریق کہی جائے۔ اور اسی طرح تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد ہوتی ہے، سنت اور نوافل کے بعد تکبیر تشریق نہیں۔ اگر کسی نمازی کی کچھ رکعتیں رہ گئی، وہ بعد میں اپنی رکعتیں ادا کر رہا ہے، تو جب وہ نماز سے فارغ ہو تو وہ اس وقت تکبیر تشریق کہے۔ اور اگر کسی کی مثال کے طور پر امام تکبیر تشریق کہنا بھول گیا تو مقتدیوں کو امام کی تکبیر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اپنی تکبیر سٹارٹ کر دینی چاہیے۔ اور اسی طرح چاہے جماعت سے نماز پڑھیں چاہے تنہا نماز پڑھیں، ہر ایک کو تکبیر تشریق کہنی چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر ان دنوں میں ہماری کوئی نماز قضا ہو جائے اور ہم اس سال انہی دنوں کے اندر اس نماز کی قضا کریں تو اس میں بھی نماز کے بعد ہمیں تکبیر تشریق کہنی چاہیے۔ تو یہ تکبیر تشریق کے کچھ مسائل ہیں جن کو ہمیں اہتمام کے ساتھ گھروں میں خواتین کو بتلانا چاہیے تاکہ وہ بھی تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں۔